ہم کو یہ تو پتا ہونا چاہیے نا کہ ہمیں ضرورت امام مہدی کی کیوں ہے. قرآن آپ کے پاس، حدیث آپ کے پاس، نماز آپ کو پڑھنا آتی، حج کو آپ چلے جاتے ہیں، اب امام مہدی کی ضرورت کیوں ہے تم کو؟ اگر یہ سوال کا جواب نہیں ہے تیرے پاس تو امام مہدی کا مستحق نہیں ہے. اب حافظ آصف صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تصور ہے وہ عمومی طور پر دو مسلمان فرقوں کی بیان کردہ احادیث پر قائم ہے. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بہت سی احادیث ایسی ہیں جن کو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کرتا ہے. وہ علماء اس کو بیان کرتے ہیں جن کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے. اور امام مہدی کے ہی متعلق کچھ احادیث ایسی ہیں جو صرف شیعہ بیان کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت ان کو بیان نہیں کرتے. اب یہاں پر اشکال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ حدیثیں دونوں اگر محمد رسول اللہ کی ہیں تو دونوں حدیثوں کو بانٹا ہوا کیوں ہے کہ آدھی سنی مان رہے ہیں، آدھی شیعہ مان رہے ہیں؟ تو جن احادیث کو اہل سنت والجماعت نے بیان کیا ہے، شیعہ اس سے محروم ہو رہے ہیں، اور جو احادیث اہل تشیع حضرات بیان کرتے ہیں ان سے اہل سنت والے محروم ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ بھائی جب دونوں احادیث آپ کے نزدیک محمد رسول اللہ کے اقوال ہیں، دونوں احادیث جو بیان کی جاتی ہیں فرقوں میں، دونوں جب اللہ کے رسول کی فرمودات ہیں، تو سنی ان حدیثوں کو کیوں نہیں مانتے جو شیعہ بیان کرتے ہیں، اور شیعہ ان حدیثوں کو کیوں نہیں مانتے جو سنی بیان کرتے ہیں؟ تو اس بٹوارے کی وجہ سے بڑا کنفیوژن پیدا ہو گیا ہے. اب جو اہل تشیع حضرات ہیں، اہل تشیع حضرات کا ماننا یہ ہے کہ امام مہدی جو ہیں وہ امام عسکری کے فرزند ہیں. عراق میں ایک جگہ ہے، اس جگہ کا نام ہے سمرہ. اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس سمرہ کے مقام پر جو غار ہے اس میں امام حسن العسکری علیہ الصلاۃ والسلام کے جو فرزند ہیں وہ گم شدہ ہیں. اور ان کے بارے میں اہل تشیع حضرات کا یہ گمان ہے کہ ان کے جو فرزند ہیں وہ امام مہدی ہیں، وہ گم ہو گئے تھے، تو ان کے نظریے کے مطابق وہ غیبت میں ہیں اور پھر وہ غیبت سے آئیں گے باہر. اور جو اہل سنت والجماعت کے جو علماء ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام امام عسکری کے فرزند نہیں ہیں. اہل سنت والجماعت کا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عقیدہ ہے کہ امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں ان کے جو والدین ہوں گے ان کا بھی وہی نام ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا تھا. یہاں تک کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ خود امام مہدی کا بھی وہی نام ہوگا جو حضور پاک کا نام ہے. جو ہم روایت پڑھتے ہیں تو اس روایت میں یہ آتا ہے کہ امام مہدی کے والدین کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی موافقت میں ہوگا، لیکن علماء نے یہ کہہ دیا کہ وہی ہوگا. موافقت میں ہونا اور وہی ہونا میں فرق ہے. اچھا، اب بہت سے اہل سنت والجماعت کے جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام مدینے میں پیدا ہوں گے، لیکن یہ حدیث میں نہیں ہے، یہ مولویوں کا کہنا ہے. کچھ مولوی یہ بھی کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ عربی زبان میں کلام کریں گے، لیکن یہ بھی ان کا کہنا ہے، حدیث میں ہے نہیں. ایک حدیث شریف میں یہ آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی کی جو رنگت ہوگی وہ عربی ہوگی اور ان کا جو جسم ہوگا وہ اسرائیلی ہوگا. یہ حدیث میں ہے. اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو احادیث مستند ہیں اس میں یہ کثرت کے ساتھ ملتا ہے کہ امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہوں گے وہ بی بی فاطمہ کی آل میں سے ہوں گے، فاطمی ہوں گے. اچھا، پھر ایک مقام پر ایک اور بھی حدیث ہے، یہ حدیث بڑی ضروری ہے.
آپ اس کو بڑے توجہ اور غور کے ساتھ سنیں۔ ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 12 خلیفہ ہوں گے۔ تو ابن عباس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تعلق کہاں سے ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 12 کے 12 خلیفہ کا تعلق قریش سے ہوگا۔ یہ وہ حدیث کی روایت ہے جس کو اہل سنت والجماعت کے لوگ مستند مانتے ہیں۔ اچھا، اب اگر اہل تشیع کی نزدیک جو حدیث مستند ہیں ان کو دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ میری امت میں 12 امام ہوں گے اور امام مہدی 12ویں امام ہیں، اور 12 امام کے اس تصور پر ہی اہل تشیع کے ہاں ایک فرقہ بھی ہے جس کو کہا جاتا ہے اثنا عشری۔ اثنا عشر کس کو کہتے ہیں؟ جس طرح ہم عشرہ کہتے ہیں نا، رمضان کا عشرہ 10 دن، تو عشرہ کا مطلب ہو گیا 10 اور اثنا کا مطلب 2، تو اثنا عشر کا مطلب 12 ہو گیا، یعنی 12 کے ماننے والے۔ تو اثنا عشری جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 12 امام ہیں اور امام مہدی جو ہوں گے وہ 12ویں امام ہوں گے۔ اور جو اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو روایت ہے حضور کی، اس میں لکھا ہے کہ 12 خلیفہ ہوں گے۔ تو ابن عباس نے پوچھا کہ ان کا تعلق کس سے ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں فرمایا کہ 12 کے 12 قریش سے ہوں گے۔ اچھا، اب یہ جو لفظ قریش ہے، لوگ تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش سے تھا، لیکن اگر آپ کو معلوم ہو کہ قریش جو ہے وہ تو قوم کا نام ہے، لیکن عرب کا جو کلچر تھا اس وقت وہ قوم میں نہیں قبیلوں میں بٹا ہوا تھا، تو اس میں جو ہے قریش کے اندر ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ جو کہلاتا ہے وہ کہلاتا ہے بنو ہاشم، یعنی ہاشم کی اولاد۔ تو اس طرح یہ گھرانے بنے ہوئے تھے، کسی کے آباء و اجداد کا نام اس پہ چل رہا تھا تو اس کی اولاد جو نکلی ہے وہ گھرانہ بن گئی ہے، وہی قبیلہ کہلایا ہے۔ جس طرح بنو ہاشم، اب یہ اس کو آپ نے شارٹ لسٹ کر دیا ہے، تعلق قریش سے، لیکن قریش میں کون سا خاندان ہے؟ بنو ہاشم۔ پھر بنو ہاشم کو اور شارٹ لسٹ کریں تو پھر آ جائے گا بنو عبد المطلب۔ یہ عبد المطلب حضور کے دادا تھے، تو پھر ان کے بھی کافی بیٹے تھے عبد المطلب کے، ان میں سے ایک تھے عبداللہ، وہ بڑے حسین، بڑے خوبصورت۔ ان کی شادی ہوئی بی بی آمنہ سے، اور پھر بی بی آمنہ کے بطن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس کے علاوہ اور بھی گھرانے تھے قریش میں، جیسا کہ بنو امیہ، ابو بکر صدیق کا تعلق بنو امیہ سے تھا، عمر بن خطاب کا تعلق بنو امیہ سے تھا، عثمان غنی کا تعلق بھی بنو امیہ سے تھا۔ اچھا، اب آپ دیکھیں میری طرف، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو ہاشم سے تھے، اس لیے آپ کا ایک لقب ہاشمی بھی ہے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے ہوں گے تو ہاشمی کہلائیں گے، لیکن یہ ہاشمی بھی قریشی میں ہیں، قوم قریشی ہی ہے، لیکن اگر بنو امیہ سے بھی کوئی آیا تو وہ بھی قریشی ہوگا۔ اور حدیث میں ہے کہ 12 خلفاء کا تعلق قریش سے ہوگا، تو قریش سے ہونا اور ہے اور حضور کی آل سے ہونا اور ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق بھی قریشی ہیں، عمر بن خطاب بھی قریشی ہیں، عثمان غنی بھی قریشی ہیں، لیکن یہ قریش کا ایک خاندان ہے بنو امیہ، ان کا تعلق بنو امیہ سے ہے لیکن قریشی ہیں، قریشی حضور بھی ہیں، قریشی مولا علی بھی ہیں، لیکن ان کا تعلق بنو ہاشم سے ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ 12واں امام بھی قریش سے ہوگا تو اب بات مبہم ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر ایک نئی چیز پیدا ہوتی ہے کہ بھئی اگر قریش سے 12ویں امام کا تعلق ہوگا تو وہ قریش سے تعلق ہونا تو بنو ہاشم سے بھی ہو سکتا ہے اور بنو امیہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر بنو امیہ سے ہو گیا تو پھر وہ آل رسول سے نہیں ہوگا، آل رسول سے نہیں ہوگا پھر بھی قریشی تو کہلائے گا۔ تو یہ جو 12 خلیفہ والی بات ہے یہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک معتبر ہے،
لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو شیعہ کے نزدیک معتبر ہے کہ امام مہدی کا تعلق بی بی فاطمہ کی آل سے ہوگا، یہ زیادہ جو ہے نا وہ معتبر ہے، کیونکہ یہاں پر قریش کا نہیں، براہ راست حضور کی آل سے یہاں جوڑا گیا ہے، وہ بات مبہم ہے۔ جب مولا علی سے پوچھا گیا کہ امام مہدی کی بابت کچھ بتائیں تو مولا علی نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے ہوگا۔ تو اب بہت ساری باتیں ہیں ادھر ادھر۔ اب دیکھیں نا بھائی، اہل سنت والجماعت کا جو ہے بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ صدیوں سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ مستند چلتا آ رہا تھا، اس کے بعد اب اہل سنت والجماعت میں بھی 11-12 فرقے بن چکے ہیں۔ یہ بریلوی بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت سے کہتے ہیں، یہ دیوبندی وہابی بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت سے کہتے ہیں۔ تو دونوں کے عقائد دیکھ لو، اب آپ زمین آسمان کا فرق ہو گیا۔ تو اب یہ ہے کہ آدھی حدیث تم لے کے بیٹھے ہو، آدھی حدیث شیعہ لے کے بیٹھے ہیں، تو آدھی حدیثوں سے تم محروم ہو، آدھی حدیثوں سے وہ محروم ہے، تو ہم کیا کریں، کدھر جائیں؟ بھئی تم امام مہدی کی شناخت کی خاطر تم اپنے گلے شکوے چھوڑ دو، جو سنیوں نے حدیثیں بیان کی ہیں ان کو بھی پڑھو، جو شیعہ نے بیان کی ان کو بھی پڑھو، دونوں مل کے ڈھونڈو نا ان کی روشنی میں۔ ہاں، اگر تو اب اہل سنت کا ماننے والا ہے تو شیعہ کی بیان کرتے حدیثیں نہیں پڑھتا، تو ہو سکتا ہے بہت ساری نشانیاں ادھر ہوں، اور جو یہ شیعہ ہیں بیچارے، یہ اہل سنت والوں کی حدیثیں نہیں پڑھتے، یہ بھی ایک مقام پہ رک گئے نا، تم ادھر والی پڑھو، تم ادھر والی پڑھو، دونوں مل کے ساری حدیثیں پڑھو نا، تو کچھ تو نکلے گا نا۔ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر امام مہدی کے بارے میں کسی نے کچھ کہا ہے تو سب سے معتبر قول کس کا ہوگا؟ محمد کے بعد آل محمد کا ہوگا نا۔ امام علی نے کیا فرمایا، امام زین العابدین نے کیا کہا ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، یہ تمام کے اقوال دیکھیں، ان کو کچھ نہ کچھ تو مولا علی سے ملتا رہا ہوگا نا راز، لیکن تم نے ان کی باتوں کو جاننا چھوڑ دیا، تم نے شیعوں کو کافر کہہ دیا۔ ادھر شیعہ بھی محدود ہو گئے، انہوں نے ان حدیثوں کو نہیں اہمیت دینا چھوڑ دی جو سنی بیان کرتے ہیں، تو سنیوں نے شیعہ کی حدیثوں کو چھوڑ دیا، تو اب شیعہ بھی لٹکے ہوئے ہیں، سنی بھی لٹکے ہوئے ہیں۔ اب دونوں اتنے لٹک گئے ہیں کہ دونوں کو بڑے دھوکے ہو چکے ہیں نا، اس لیے اب دونوں بس امام مہدی کے تصور کو مانتے ہیں، امام مہدی کی تلاش کوئی نہیں کر رہا، صرف امام مہدی کے تصور کو مانتے ہیں کہ ہاں جی امام مہدی نے آنا ہے۔ لیکن اگر کوئی کہہ دے کہ جی یہ کچھ لوگ ہیں سرکار گوھر شاہی کو امام مہدی کرے، تو فوراً پریشان ہو جاتے ہیں، ارے 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 جھوٹا دعویٰ ہو گیا۔ او بھائی کیسے جھوٹا دعویٰ ہو گیا؟ آ کے تحقیق تو کرو۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کیسے ہو سکتا ہے کہ جی سرکار گوھر شاہی کیسے امام مہدی ہو سکتے ہیں؟ یہی بات تو مکے میں رہنے والے بدو کہتے تھے۔ یہ محمد رسول اللہ عبد المطلب کا پوتا، جس کے والد کا بچپن میں انتقال ہو گیا ہے، جس کو چچا نے پالا، یہ کیسے محمد رسول اللہ ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ بھی یہی کہتے تھے۔ تو ذرا تحقیق کرو نا، کھلے دل سے تحقیق کرو، ساری حدیثیں ملا کے پھر تحقیق کرو۔ یہ نہیں دیکھو کہ یہ سنی کی بیان کردہ حدیث ہے، یہ شیعہ کی بیان کردہ حدیث ہے، دونوں کی حدیثوں کو سامنے رکھو اور پھر دیکھو کہ کہاں جاتی ہے بات۔ انہی اہل سنت والجماعت میں کچھ مولوی ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ حدیثوں میں نہیں لکھا ہوا امام مہدی کا کوئی تصور، جیسے اب یہ جاوید احمد غامدی ہے، یہ کہتا ہے کہ کسی مستند حدیث میں امام مہدی کا ذکر نہیں ہے، سب جھٹلا دیا۔ یہ بھی ایک نئی گمراہی پھیلا رہا ہے۔ میں کسی کے اوپر زور زبردستی نہیں کرتا کہ تم بھائی ہر حال میں سرکار گوھر شاہی کو امام مہدی مانو، میں یہ کہتا ہوں کہ دونوں طرف کی حدیثیں ملاؤ، جو اللہ کی نشانیوں کو اظہار ہوا ہے ان نشانیوں کو بھی دیکھو، کیونکہ حدیثوں میں آیا ہے نا کہ امام مہدی کے لیے اللہ تعالیٰ نشانیوں کا اظہار کرے گا، تو ان نشانیوں کو بھی دیکھو نا، اس کے بعد پھر تم کسی نتیجے پر پہنچنا کہ آخر تم کو امام مہدی کی ضرورت کیوں ہے۔ پہچاننا تو بعد میں، پہلے یہ دیکھو کہ تمہیں ضرورت ہے کہ نہیں۔ اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کو یہ تو پتا ہونا چاہیے نا کہ ہمیں ضرورت امام مہدی کی کیوں ہے۔ قرآن آپ کے پاس، حدیث آپ کے پاس، نماز آپ کو پڑھنا آتی، حج کو آپ چلے جاتے ہیں، اب امام مہدی کی ضرورت کیوں ہے تم کو؟ اگر یہ سوال کا جواب نہیں ہے تیرے پاس تو تو امام مہدی کا مستحق نہیں ہے۔ اپنے آپ سے تو پوچھو
کہ مجھے امام مہدی کی کیا ضرورت ہے جب قرآن و حدیث میرے پاس ہے، نماز پڑھنا مجھے آتی، قرآن پڑھنا مجھے آتا، حج کا راستہ مجھے معلوم ہے، میں کیوں امام مہدی کا انتظار کر رہا ہوں؟ وجہ کیا ہے؟ اگر اس کا جواب مل جائے تو پھر تو ہے کہ ہاں جی تم کو تو ڈھونڈنا چاہیے، اور اگر اس کا جواب نہیں ہے تو پھر ضرورت کیا ہے امام مہدی کو ڈھونڈنے کی؟ پڑھتے رہو نماز، اسی میں گم رہو۔ ہم کو امام مہدی کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ ہم نے قرآن پڑھا، حدیثیں پڑھی، نمازیں پڑھی، سب کچھ کیا، لیکن سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہمارے اندر مومن والی صفت پیدا نہیں ہوئی۔ ذکر اللہ بھی کیا، نمازیں بھی پڑھی، داڑھی بھی رکھی، سنتیں بھی کریں، پگڑیاں بھی باندھی، سب کچھ کیا، لیکن وہ مومنوں کی صفت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی۔ وہی جھوٹ کا جھوٹ رہا، اندر دل میں کچھ محسوس نہیں ہوا، نہ روزہ رکھ کے نفس پاک ہوا، نہ نمازیں پڑھ کے برائیوں سے دور ہوئے۔ تو پھر ہم کو لگا کہ یہ کوئی مسئلہ ہے ہماری نمازوں میں، ہمارے روزوں میں کوئی خامی رہ گئی ہے، کوئی کمی رہ گئی ہے، اس کو کون دور کرے گا؟ وہ کوئی دور نہیں کرنے والا ہوا، نہ مولانا طارق جمیل، نہ طاہر القادری، نہ کوئی اور قادری، نہ کوئی اور پادری، سب ڈھکوسلے بازی کر کے چلے جاتے ہیں، نہ کوئی انجینئر، سب لڑائی جھگڑا کرنے والے ہیں۔ کسی نے ایسا نسخہ نہیں بتایا کہ ہماری نمازوں سے ہمارے دلوں میں چاشنی پیدا ہو، ہمارے روزوں سے ہمارا نفس پاک ہو۔ پھر سیدنا گوہر شاہی، جنہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں امام مہدی ہوں، ان کی صحبت اختیار کی، ان کی نظروں سے دل میں اللہ کا نور گیا، دل کی دھڑکنوں میں اللہ اللہ شروع ہو گیا، اللہ کا رگڑا لگا، وہ دل کے اندر جب نور گیا، اور نور کے بعد وہ نفس تک جب نور پہنچا تو نفس میں بھی طہارت آنا شروع ہو گئی۔ جب نفس میں طہارت آئی، دل میں طہارت آئی، تو ایک دن اللہ کا کرم ہوا، سرکار گوہر شاہی کی نظر سے حضور پاک کے دربار تک پہنچ گئے۔ جب حضور پاک کے دربار تک پہنچ گئے، انہوں نے کہا کہ محمد سے ملنے کے لیے، اللہ سے ملنے کے لیے مہدی علیہ السلام کا آنا ضروری ہے، کہ وہ اللہ سے ملائے گا۔ ہاں، یہ زبان سے جو اللہ اللہ کر رہے ہیں نا، یہ زبان کی اللہ اللہ، ایمان کی گارنٹی نہیں ہے۔ اقرار باللسان، زبان صرف اقرار کے لیے ہے، جب تک دل کلمے کی تصدیق نہیں کرے گا اس وقت تک تو مومن نہیں بن سکتا۔ یہ تصدیق کھو گئی تھی، ہم کو مولویوں نے اقرار ہی سکھایا تھا نا، تصدیق تو نہیں سکھائی تھی نا۔ تیرا دل کھلاوے منڈے کڑیاں، تو سجدے کرے مسیتی، ہم کو نماز پڑھنا سکھا دی۔ وہ نماز میں جب ہم کھڑے ہوئے تو دل کے اندر تو دنیا تھی نا، وہ دل کے اندر سے دنیا نکالنے کا راستہ تو نہیں سکھایا نا۔ کیوں نہیں سکھایا؟ ان کا دل خود دنیا میں تھا نماز کے دوران، جب ان کا دل دنیا میں تھا، ہمارے دل کو دنیا سے کیسے نکالیں گے؟ اس کے لیے پھر ہم کو جو ہے امام مہدی کی ضرورت پڑی۔ پھر ہم نے تحقیق کی تو پھر پتہ چل گیا کہ بس جس کی نظروں سے یہ دل زندہ ہو گیا، جس کی نظروں سے نفس میں پاکی آئی، جس کی نظروں کی وجہ سے ہم جیسے گنہگار حضور کے دربار تک پہنچ گئے، حضور کا دیدار کر لیا، ہم نے کہا کہ جو ہمارے باقی عقیدے تھے وہ سارے بیکار ہیں، اب صرف یہی عقیدہ صحیح ہے کہ دلوں کو نور سے منور کیا جائے، نفس کو نور سے پاک کیا جائے، اور جب یہ سینے میں نور آئے گا تو نہ میں سنی، نہ میں شیعہ، نہ میں وہابی، نہ میں دیوبندی، بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ Amra TV, the place to connect with God.